السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ومن نفخه ومن نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال تعالی فی مقام آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال تعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تمام تر تعریفات توصیفات اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی، خواتین اسلام، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور بچیوں، مجھے ذمہ داران جمعیت اور امیر جمعیت کے جانب سے مدعو کیا گیا کہ میں اس موضوع پر امت مسلمہ زوال پذیر کیوں، یعنی مسلمانوں کی حالت اتنی خراب کیوں، مسلمانوں پر آج کے ماحول میں اتنا ظلم اور تشدد کیوں، کیا وجہ ہے، اس موضوع پر مجھے بیان کرنے کے لیے اور آپ تمام حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے مجھے بلایا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس وعظ اور بیان کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کروں گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہماری تعداد ابھی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بہت کم ہے، کوئی بات نہیں ہے، تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے قریب آ جائے، جو بچے بیٹھے وہ بھی نزدیک آ جائے تاکہ بات سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، یہ ادب بھی ہوتا ہے مسجد میں جب ہم آ جائے۔ یہ ادب کیا ہے؟ دیکھیے، مسجد ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اپنے موضوع کی ابتدا کرنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ کہیں چلے گئے تھے۔ دیکھا ایک جگہ آرام کے لیے رک گئے ہیں، صحابہ کو دیکھا کہ بعض صحابہ 4-5 کی ٹولی بنا کر ادھر بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ کرام ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ادا پسند نہیں آئی اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ تم الگ الگ کیوں بیٹھے ہو؟ ایک جگہ ہو کر بیٹھو۔ الگ الگ بیٹھنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ چنانچہ تاریخی روایتوں میں اس کے بعد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد صحابہ کرام اس طرح مل کر بیٹھتے تھے، اگر ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی تمام کی تمام اس چادر پر آ جاتی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو مسجد کا ادب ہوتا ہے وہ یہ ہے، بلا وجہ، یعنی تکلیف پیٹ میں نہیں ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہیں تو وہ لوگ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے۔
ہاں الگ بات ہے اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی تکلیف پیٹ کے اندر ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ مسجد کا یہ ادب ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں بیٹھے تو دیوار سے دور، جیسے ہم دیکھیے کالج جاتے ہیں اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتے ہیں، ایک ان کا ادب طریقہ ہوتا ہے۔ پھر بتائیے جو دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں، وہاں پر ہم ادب اور اخلاق دکھاتے ہیں، اور جہاں بات آتی ہے دین اسلام کی، جبکہ دین اسلام اتنا مکمل اور احسن دین ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ خیر، میں آگے چلتا ہوں، اپنا موضوع کی ابتدا کرتا ہوں۔ میرا موضوع ہے امت مسلمہ زوال پذیر کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ نے فرمایا تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتے ہیں، یعنی ہم سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم کو جو کوئی مصیبتیں پہنچتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تو بہت سارے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی وجہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت، ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھیے، مسلمان ہر جگہ پسماندہ ہے، مسلمانوں کے اوپر فلسطین ہو، برما ہو، ہندوستان ہو، اسی طریقے سے آپ اٹھائیے سری لنکا ہو، آپ اٹھائیے چین چین کے اندر بھی مسلمان مسجدیں کئی شہید کیے گئے، اور فلسطین میں آج ہماری حالت دیکھ رہے، مسلمانوں کو طرح طرح کے ذریعے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر فلسطین کے اندر بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں پر ہم بچوں کو دیکھیں گے بھوک سے بلکتے ہوئے بچے وہاں پر اللہ کے سامنے دھاڑ لگا رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ اسلامی ممالک ہو یا اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ان کی اگر ہم حالت دیکھیں گے، مسلمان بے خبر ہو چکا ہے، مسلمان کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ RSS قوم کیا کہتی ہے؟ اگر مہنگائی بڑھ جائے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے دھرم کو بچانا ہے۔ ایک قوم کہتی ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم کم کھائیں گے لیکن اپنے دھرم کو بڑھاوا دیں گے، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے، مسلمان بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ موبائل چلانے والے کس میں ہیں؟ مسلمانوں کے اندر ہے۔ آج بے روزگاری مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر ہے، آج بے حیائی مسلمانوں کی عورتوں کے اندر ہے، آج دین سے لاپرواہی مسلمانوں کے اندر ہے۔ آج اگر ہم ایک نقشہ دیکھیں گے دنیا کے حل پڑنے میں، مسلمانوں کے اندر آج عیاشی پھیل چکی ہے، آج بے حیائی پھیل چکی ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یاد رکھیے وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے جو قوم عیش اور عشرت میں اور بے حیائی کے اندر اپنے آپ کو بڑھا دے، وہ کبھی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یاد رکھیے مسلمان کیا کوئی معمولی، آپ تاریخ اٹھائیے، ہماری تاریخ اٹھائیے، ہماری تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ مسلمان کون سی قوم تھی؟ بلکہ مسلمان ایک عظیم ماضی کی حامل قوم، جس نے ابتدائی دور میں آپ سلم آئے دنیا میں، اسلام دھیرے دھیرے پھیلا، اور کچھ ابتدائی دور میں کچھ مشکلات کے فوراً بعد صحابہ کو تکلیف ہوئی، یہ نہیں کہ فوراً دین اسلام آیا، صحابہ نے قبول کیا اور اس کے بعد انہیں ہر چیز انہیں مل گئی، انہیں وہ دنیا پر کیا کرنے لگے، حکومت کرنے لگے، ایسا نہیں ہوا میرے دوستوں اور بھائیوں۔ بلکہ جب اسلام آیا ابتدائی دور میں بہت ساری مشکلات کا آپ سلم کو، صحابہ کرام کو سامنا کرنا پڑا میرے دوست اور بھائیوں۔ اور اس کے بعد جب صحابہ کا ایمان عروج پر تھا، پہاڑ جیسا ایمان ان کے پاس تھا کہ پہاڑ میں تزلزل آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام عمل کے معاملے میں، ایمان اور عمل صالح، یہاں میں بتا رہا ہوں ایمان اور عمل صالح کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چلتا ایمان لایا، دعویٰ کیا، کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہو کامیابی، ایمان اور عمل صالح ضروری ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اسلام دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت کچھ مشکلات کے بعد مسلمانوں نے اپنا لوہا منوانا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قوم پر غلبہ عطا کیا تھا۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، کتنے ہی لوگ مسلمان ہوئے اور کتنے ہی علاقے اس وقت فتح ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ اس وقت، وہ جس طریقے سے سپر پاور امریکہ ہے نا، اس وقت قیصر و کسریٰ سپر پاور تھا، ان سے جنگ کا اعلان کرنا گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہوتا، لیکن صحابہ کرام کچھ وقت کے بعد قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، اور خلافت راشدہ میں کتنے سارے بہت سارے ممالک فتح کیے گئے، علاقے فتح کیے گئے۔ خلیفہ ثانی کے اسلامی حکومت کون تھے؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل
اتنی زمین آپ کے خلافت میں فتح ہو گئی میرے دوست اور بھائیوں. اور خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور پھر عثمانی خلافت عروج پہ آ گئی، اور 100 برس تک، کئی 100 برس تک یہ حکومت برقرار رہی. آپ اٹھائیے، قیصر و کسریٰ یمن کو فتح کیا گیا، اس طریقے سے اس وقت مصر کو فتح کیا گیا، عراق کو فتح کیا گیا، بلکہ پورے جزیرے عرب کو فتح کیا گیا. اور حالت یہ ہو گئی کہ پورا کا پورا عرب جو ہے، پورا جزیرے عرب مسلمان ہو گیا. اور اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہو گئی میرے دوست اور بھائیوں. ایک وقت یہ بھی تھا، دھیرے دھیرے اندلس بھی فتح ہو گیا، اور وہاں پر مسلمانوں نے اندلس میں 700 برس، 700 سال کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی میرے دوست اور بھائیوں. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے اندر کیا ہو گیا؟ بے حیائی آ گئی. مسلمان اپنے لیے جینا شروع کر دیا، دین کے خاطر مرنا مٹنا، ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا. مسلمانوں کے اندر جو ایک طاقت تھی ایمانی، وہ ایمانی طاقت ختم ہو گئی. مسلمانوں کے اندر جو جذبہ تھا عمل کا، وہ جذبہ عمل ختم ہو گیا. مسلمانوں کے اندر جو طاقت تھی اتحاد کی، اتحاد کی جو طاقت تھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، وہ ان میں ختم ہو گئے. اور اس کے بعد یہی اندلس کے اندر، جس اندلس میں مسلمانوں نے 700 برس حکومت کی تھی، جب ان کے اندر خرابیاں آ گئی تو ان کے اوپر ایسا ظلم کیا گیا کہ ان کے خون سے ندی نالوں کا پانی کئی دن تک سرخ رہا میرے دوست اور بھائی. ایسی آپ تاریخ اٹھاؤ گے برما کے اندر، جہاں پر مسلمانوں نے کچھ وقت حکومت کی تھی، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں برما میں مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا. بلکہ ہندوستان کے اندر جب مسلم حکومت یہاں آئی، آپ انگریز جب آنے سے پہلے یا اس وقت مسلمانوں نے کتنی حکومت کی، لیکن مسلمانوں نے جب دین کو اپنانا چھوڑ دیا، بس ایک نام کی مسلمان رہ گئے. تقاضا ایمان کے جو تقاضے تھے، وہ ایمان کی تقاضا پورا کرنے سے مسلمان عاجز آ گئے. پھر مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، اور مسلمانوں کو ہر جگہ سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا گیا میرے دوست اور بھائیوں. اور اس وقت مسلمان کتنے ہیں پورے دنیا میں؟ نمبر 2 پہ نام آتا ہے. 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں سب سے، مگر دیکھا جائے نمبر 2 پہ. اور دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان کہلائے گا. مان لیجئے اگر دنیا میں آبادی ہے جتنی، اس آبادی کے اعتبار سے ہر چوتھا آدمی، 3 آدمی نکال دیجیے دوسرے مذہب، جبکہ بہت سارے دھرم ہیں، 4000 کئی دھرم ہے اس کے اوپر، اور ان سب میں ہر چوتھا آدمی کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے ہمارے معاشرے، ہمارے دنیا کے اندر. لیکن افسوس، یہ وہ مسلمان تھے جن سے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ سپر پاور مسلمانوں کے نام سے لڑ جاتے تھے. آج انہی مسلمانوں کا نام لے کر آج ان کو مارا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے نام پر لوگ ہنستے ہیں میرے دوست اور بھائیوں. اور دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ ہر کمال را زوال است، کہ ہر کمال کو، ہر غالب کو، یعنی ہر چیز کو زوال آنے والا ہے. تو ایسے مسلمانوں کو زوال آ گیا. کشمیر کا معاملہ اٹھا لیجیے، کشمیر میں مسلمانوں کی طاقت تھی ایک وقت میں، لیکن اب ان کی حالت کیا ہے؟ فلسطین، جہاں مسلمانوں نے یہودیوں کو رہنے کے لیے اپنے یہاں پر سہارا دیا، تو وہی فلسطین میں رہنے والے یہودیوں نے آج مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا ہے. اور لگ بھگ 1200 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. ان عرصے کے اندر، 1200 سال کے اندر، کبھی تاتریوں کی حکومت آئی. تاتار جو تھے اس نے مسلمانوں کو بہت مارا، ظلم کیا، اور ان کے ندی نالوں سے خون بھرے گئے. لیکن ایک وقت آ گیا کہ تاتاری کے قوم بھی ختم ہو گئے. پھر مسلمان پھر طاقت میں آ گئے، غلبے میں آ گئے. پھر مسلمان اس کے بعد پھر قرآن سے ہٹ گئے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا آج حل ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے. خیر، تو 1992 میں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بابری مسجد شہید کی گئی، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو مسلمان کہلایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد مسلمان سب سے کمزور طاقت ہو چکی. ہمارے یہاں اغیار کی حکومت، یعنی غیر حکومت مسلمانوں پر ہو چکی. مسلمانوں کے اندر ایسے دھوکے باز لوگ شامل ہو گئے جو کلمات تو پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر تو کرتے تھے، لیکن میرے دوست اور بھائیوں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں میں رہتے ہوئے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور انہوں نے غیروں کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کی آج حالت ہم دیکھ رہے ہیں کس انداز میں ہوگی میرے دوست اور بھائیوں. یہ چند میں نے تمہیدات باندھا، مسلمانوں کی حالت کیا ہے بتایا. اب اصل موضوع کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، یعنی آج ہم اتنے کمزور کیوں ہو چکے ہیں. آج عروج کے بعد، ایک لمبی اور بڑی فتح کے بعد،
جبکہ ہمارے پاس زیادہ طاقت نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، ہمارے پاس زیادہ مال دولت نہیں تھا، فراوانی نہیں تھی، اس کے بعد بھی ہمارے اندر آج اتنا زوال کیوں آیا؟ جبکہ مسلمان دوسرے آبادی کے اعتبار سے پوری دنیا میں نمبر 2 پر ہیں، جبکہ مسلمانوں کی جو ممالک ہیں آج وہ 58 ملک سے زیادہ ممالک ہیں میرے دوست اور بھائیوں، جن میں مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کے زوال کیا ہے؟ زوال پر کیوں آئی ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ میرے دوست اور بھائیوں، چاہے فلسطین ہو یا اس کے علاوہ جتنے ممالک ہیں، مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں ہنسنے کے قابل ہو چکی ہے۔ آج ہر کوئی دوسرا شخص مسلمانوں پر ہنستا ہے، مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں مذاق ہنسی اڑاتا ہے، مسلمانوں کو جاہل قوم کہتا ہے، مسلمانوں کو نادان قوم کہتا ہے، مسلمانوں کو ایک بدترین قوم کہتا ہے، جبکہ مسلمان ہر اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان بہت آگے تھے۔ اسلام آپ دیکھو گے ایک مکمل پرفیکٹ مذہب ہے، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس جیسا مذہب کوئی دوسرا آپ کو نہیں ملے گا۔ دیکھیے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان سے محرومی۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ایمان سے محرومی۔ سچا ایمان والا آج بہت کم ملیں گے لوگ، سچے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ کا یہ وعدہ سن لیجئے، ہماری تعداد ابھی تو بہت کم ہے، اس لیے میں آپ کو بالکل ایک دوست کی طرح سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، اگر تمہارے پاس ایمان رہا، ایمان کی طاقت رہی تو تم غالب رہو گے۔ اور آج ہماری اس بات پر غماز ہے، ہم غمخوار ہیں کہ ہم ایمان سے محروم ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان نہیں، سب کچھ ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں نعمتیں اللہ نے دی ہے، لیکن آج ہمارے ایمان ختم ہو چکے۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سستی نہ کرو اور نہ ہی غم کھاؤ، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو جاؤ گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، جنگ احد کا یہ واقعہ ہے، جس وقت اب لوگوں کے درمیان یہ بھی ہے کہ جنگ احد مسلمانوں نے جنگ ہاری تھی، ایسا نہیں ہوا تھا میرے دوست اور بھائیوں۔ مسلمانوں نے جنگ نہیں ہاری تھی، بلکہ مسلمان کو زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ جنگ ہارنا کب مانا جاتا ہے؟ جب یا تو سپہ سالار مارا جائے، اور ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا جھنڈا گر جائے، تیسرا یہ کہ مسلمان فرار اختیاری کرے جب یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمان جنگ ہارے۔ تین اصول ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا سا نقصان ہوا، پھر مسلمانوں نے پھر دوبارہ حملہ کیا، اور دوبارہ حملہ کرنے کے بعد کافر قوم بھاگ گئی، اور جو کافر لوگ جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ عورت بھی لائی تھی، اور وہ تمام بھاگ گئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت بہت سارے مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چہرہ زخمی ہو گیا، اور تیروں کا جو آنا جانا تھا، تیر کی وہاں پر بارش ہو رہی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں نے جنگ نہیں ہارا جنگ احد، بلکہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، نقصان ہو گیا تھا، لیکن کافر وہاں پر راہ فرار اختیار کیے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوست اور بھائیوں کہ جنگ احد کے موقع پر اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں، اے جنگ احد کے میرے صحابہ کرام، تم غم نہ کرو، نہ سستی کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے پکے مومن رہو گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، ایمان کے تقاضے ایک دوسرے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ ایمان کی تقاضے، ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کی شاخیں کتنے ہیں؟ 72 یا 62، ٹھیک ہے، 70 یا 62 شاخیں ہیں۔ اب ان شاخیں میں کیا کیا آتا ہے؟ امر بالمعروف ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی کو ختم کرنا، حیا ہے، اسی طریقے سے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اسی طریقے سے اچھی بات کا کہنا، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ خیر، تو ایمان کی تقاضے آج ہمارے پاس ختم ہو چکے میرے دوست اور بھائیوں، اور ایک دوسرے مقام پر رب تعالیٰ کامیابی کے 4 صفات ذکر کی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ دیکھیے، جو سورہ عصر کے اندر ہیں، صحابہ کرام سورۃ العصر کی تلقین کیا کرتے تھے؟ جب ملتے ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت خسارے میں ہے، مگر کون خسارے میں نہیں؟ کون سے انسان، کون سے لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گے۔ کون کون سے؟ ایمان، اللہ نے کہا بے شک وہ لوگ خسارے میں نہیں جن لوگوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی، اور صبر کی تلقین کی۔ یعنی 4 صفات
जिस कौम के अंदर होंगे वो कौम कभी भी नाकामयाबी नहीं आएगी, उस कौम के अंदर वो कौम हमेशा कामयाबी पर रहेगी। वो कौन कौन से चार जो इस सूरत में बयान किया गया? नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमले साले, और नंबर 3 दावत और सब्र। आप बताइए इन चारों में से हमारे पास क्या है? ईमान। आज हम देखते हैं हमारा ईमान चंद पैसों के, चंद सियासत में मामले में हम देखते हैं लोगों को, वहां पर लोग ईमान बेच रहे हैं। आज हमारा ईमान इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम सुबह फजर की नमाज के लिए उठकर मस्जिद में आए, हम अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हम सुबह नींद को हराम कर दे और मस्जिद में अल्लाह के घर में आ जाए। इस बात का हमारे पास ताकत नहीं है। दूसरा अमल, याद रखिए अमले साले के बगैर ईमान समरावर हो ही नहीं सकता। वो ईमान क्या, जिस ईमान के अंदर अमले साले ना हो। याद रखिए कुरान करीम में जब भी ईमान का जिक्र किया गया है तो ईमान के साथ साथ अमले साले का जिक्र किया गया है। गोया बताया जा रहा है कि ईमान और अमले साले लाजिम और मलजुम है। जहां ईमान होगा वहां अमले साले होगा, और जहां अमले साले होगा वहां ईमान होगा। और नंबर 3 दावत। आज हम लोग कितने लोगों को दावत देते हैं? हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे खुराफात हैं, बहुत सारे बिदात हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जो शरीयत के खिलाफ होते हैं हमारे अपने घर के अंदर, हमारे अपने रिश्तेदारों में। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज हम क्या कहते हैं, भाई कर रहा है करने दो, कोई बात नहीं। याद रखिए ईमान वाले कौन होते हैं? ईमान वाले वो होते हैं जो आपस में दूसरे को हक की वसीयत करते हैं, हक की तलकीन यानी दावत देते हैं हक की तरफ। और चौथी चीज सब्र। देखिए मुश्किलात पर सब्र करना है, बहुत सारी मुश्किलात आएंगे, उनमें सब्र करना चाहिए मेरे दोस्त और भाइयों। और याद रखिए हर किस्म की नाकामी, जिल्लत और जुल्म से बच हम उसी वक्त सकते हैं जब ये 4 सिफात हमारे अंदर मौजूद हो मेरे दोस्त और भाइयों। इसके अलावा आगे हम चलते नंबर 2, वो ये है अहकाम इलाही और सुन्नत रसूल की नाफरमानी। आज हमने अहकामुल्लाह और अहकाम रसूल को हमने अपने पैसे कुछ डाल दिया। ये बहुत बड़ा अहम सबब है। आज हमारी जो आज जिल्लत खारी इतनी है ना, आज मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं दुनिया के अंदर। आज मुसलमानों के बदतरीन कौम से नाम लिया जाता है, बदतरीन कौम के नाम से पुकारा जाता है। उसकी सबसे जो बड़ी वजह यह है कि देखिए जब हमने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया, जब हमने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह भी हमसे नाराज हो गया और हम अल्लाह से दूर हो गए। और जब हम अल्लाह से दूर हो गए तो याद रखिए अल्लाह ताला हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं मेरे दोस्त और भाइयों। और जब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो याद रखिए आप सल्लम की नाफरमानी में दुनिया में भी आजाब दिया जाएगा और आखिरत में भी आजाब दिया जाएगा मेरे दोस्त और भाइयों। कुरान करीम की ये आयत है, लुईन अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम। देखिए इसका तर्जुमा ये है, ईसा अलैहिस्सलाम की जुबानी और दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबानी बनी इसराइल पर लानत की गई। वजह क्या थी लानत की बनी इसराइल पर? आप सब जानते हैं कि बनी इसराइल कैसे कौम थी, यहूदी इसको आज के दौर में कहा जाता है। बनी इसराइल ये हमेशा अल्लाह की और उसके बाद जो भी रसूल उनके दरमियान आता था उनकी नाफरमानी करते थे, उनके साथ बुरा सलूक करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। जो अहकाम उन पर नाफिज किए गए हैं उन अहकाम को भुला देते थे, उन अहकाम के खिलाफ अमल करते थे। देखिए मेरे दोस्त और भाइयों क्या थी, ज़ालिक बिमा असव व कानू यातदून। उसकी वजह ये थी कि ये लोग हद से तजावुज करने वाले और नाफरमानी करने वाले। और इनमें का अमल ये था, क्या अमल था सुनिए मेरे दोस्त और भाइयों। अल्लाह ने फरमाया कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू। ये ऐसी कौम थी जब इनके दरमियान कोई बुराई का काम किया जाता था ये लोग एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे। और हमारे पास क्या अमल है, आज मस्जिदों में बैठकर आजकल लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मैच देख रहे हैं। आज घरों के अंदर बेहयाई है, लेकिन एक मर्द की इतनी ताकत नहीं है कि वो रोके। मेरे दोस्त और भाइयों सबसे पहला फितना कब हुआ बनी इसराइल में? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे इतने सारे लोग आए हैं कि सबसे बड़ी वजह बनी इसराइल हलाक हो गए। हलाकत की वजह क्या थी बनी इसराइल की? बता दूं कि सबसे पहले उनके दरमियान एक औरत ने अपने बालों पर नकली बाल, मस्नूई बाल लगा दिए। मस्नूई बाल लगाने के बाद रोका नहीं, उस वक्त से बनी इसराइल हलाकत में आ गया। आप बताइए मस्नूई बाल का लगाना जाहिरन लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये लानत वाला काम है। एक बात ये होगी। दूसरी बात, बनी इसराइल हलाक कैसे हो गए? जिस वक्त उनके ऊपर हराम किया गया था कि वो शनिचर को शिकार ना करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, उन्होंने चाल चली जुमा के दिन
जाल बिछाया और इतवार को मछलियां निकाले तो अल्लाह ने कह दिया। उनमें 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप वो था जो एक गंदा काम कर रहा था, दूसरा वो था जो उन्हें देख रहा था खामोश हो गया, वहां पर अमल बिल मारूफ नहीं कर रहे थे, खामोश थे, और तीसरा वो था जो रोक रहा था। और दोनों जो थे जो मछलियों का शिकार किया और जो उस पर खामोश थे, दोनों के दोनों हलाक हो गए। दोनों अल्लाह ने कह दिया तुम ज़िल्लुखार बंदर बन जाओ। वो कौम बंदर बन गई और उसके बाद एक चीख के बाद उनकी जान निकल गई मेरे दोस्त और भाई। खैर, इसके अलावा अल्लाह ने आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित कदम रखेगा। क्या मतलब इसका? कि हम अल्लाह की मदद हम कर सकते नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम अल्लाह के दीन की मदद करें, अल्लाह के दीन को अपनाएं। आज किसी इंसान को फिक्र नहीं है। आज हमारे नौजवानों को देखते हैं, अफसोस होता है, इसमें कुछ नौजवान भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे खवातीन इस्लाम हैं। किसको आज फिक्र है कि फलस्तीन को जो जुल्म हो रहा है आज हमारा दिल रो रहा है? किसको इस बात का गम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 12 गुस्ताखी की जाती है? कौन है जो इसकी वजह से टेंशन में आ जाए, गम हो जाए? कितने ऐसे लोग हैं हमारे दिल में मेरे दोस्त और भाई। खैर, यहाँ अल्लाह की मदद करने से मुराद अल्लाह की दीन की मदद करना है, यानी ईमान के जो तकाजे हैं, दीन के जो तकाजे हैं, हमें उसको मुकम्मल तरीके से अपनाना है। चलिए, नंबर 3, तर्क कुरान। मेरे दोस्त और भाइयों, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। मुअज़्ज़ज़ यानी इज्जत वाले हम जब थे जब हमारे हाथों में कुरान था, हमारा अमल कुरान के मुताबिक था, हमारा हराम और हर मामला जो था वो कुरान के मुताबिक था। लेकिन आज अफसोस है मेरे दोस्त और भाइयों, आज हमारे मामले कुरान के खिलाफ हैं, हमारी इबादत कुरान के खिलाफ है, हमारे मामला इबादत के खिलाफ है, हमारा तौर तरीका कुरान के खिलाफ है मेरे दोस्त और भाइयों। कुरान नूर और हिदायत और कामयाबी और कामयाबी का सर चश्मा है मेरे दोस्त और भाइयों, और इसका तर्क हर किस्म की जिल्लत व नाकामी का सबब है। आज हमारी पस्ती की सबसे अहम वजह क्या है? तर्क कुरान है मेरे दोस्त और भाइयों। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन रसूल शिकायत करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ए मेरे रब, मेरे इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। और कुरान को छोड़ने से मुराद क्या है मेरे दोस्त और भाइयों? सुन लीजिए, आज हमारे बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं माशाल्लाह। कुरान को छोड़ने का मतलब क्या है? हुजरान जो कहा जाता है, यानी कुरान को छोड़ देना। 5 किस्में बता रहा हूं मैं आपको मेरे दोस्त और भाइयों। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं 5 अक़साम है कुरान को छोड़ने के जो मुतरादिफ है। नंबर 1 क्या है? इस पर ईमान ना लाना। ईमान ना लाना, लाइट चालू कीजिए। देखिए मेरे दोस्त और भाइयों, सुनने और ईमान लाना तर्क कर देना। कुरान करीम को सुनना चाहिए। कुरान करीम को सुनने से मुराद ये है कि उसकी तमाम बातों पर ईमान लाया जाए और उसके मुताबिक अमल किया जाए, पहला। नंबर 2, अमल हलाल और हराम की जो तमीज है वो कुरान से की जाए। आज लोग कहाँ से कर रहे हैं? फिरके बन गए मुसलमानों के अंदर, तरह तरह की फिरके बन गए, मसलक मुसलमानों में बन गए। फैसला कहाँ से? राय से किया जा रहा है। फैसला कहाँ से किया जा? हलाल और हराम का अहले गैर नत्ते खैरू से किया जा रहा है। फैसला कहाँ से किया जा रहा है? जो लोग माल खाने वाले लोगों का नाजायज तरीके से बाबाओं से फैसला किया जा रहा है। नंबर 3, जानकारी कुरान के बारे में छोड़ देना, हलाल व हराम के बारे में ना करें। नंबर 2, नंबर 3 ईमान, नंबर 3 फैसल बनाना छोड़ देना। आज कुरान को फैसल बनाना छोड़ दिया गया है मेरे दोस्त और भाइयों। आज बहन का मामला आता है, वरासत का, हम क्या करते हैं? जाते हैं कोर्ट कचहरी। कोई मामला होता, निकाह, तलाक, खुला, कहाँ जा रहे? कोर्ट कचहरी। फैसल किससे बनाया जा रहा है? जो गैर मुस्लिम जज है, जिसे कुरान का अता पता नहीं, जिसे सुन्नत के बारे में कोई इल्म नहीं है, जिसके पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, आज मुसलमान जाकर वहां उसको अपना फैसला बना रहे हैं। जबकि फैसल कौन है? कुरान करीम। और याद रखिए, अगर हम लोग अगर कुरान को फैसल नहीं बनाएंगे तो याद रखिए ये कुरान को छोड़ना हुजरान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शिकायत करेंगे हमारे बारे में, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मैं इस कौम से नाराज हूं। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस कौम को तो हलाक को बर्बाद कर दे, इस कौम को तो जहन्नम में डाल दे। अल्लाह के नबी वसल्लम शिकायत करेंगे मेरे दोस्त और भाइयों। इसके अलावा मेरे दोस्त और भाइयों, आज कुरान में गौर फिक्र है। कितने ऐसे लोग हैं, कुरान किसके लिए है? गैरों के लिए नहीं है। कुरान मुसलमानों के लिए, पहले तमाम इंसानियत के लिए। और कुरान क्यों नाज़िल किया गया है? अलमारी में रखने के लिए नहीं। माशाल्लाह आज तो लोगों में हम देखते हैं कब कुरान के लिए खोला जाता है? जब कोई मर जाता है।
قرآن خوانی جب ہوتی ہے، جب قرآن کھولا جاتا ہے، جبکہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ، قرآن تم اس لیے نازل کیا لیے دبرو، تاکہ تم اس میں غور اور فکر کرو، تم اس میں سمجھ کر پڑھو، سمجھو قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، یہودی قوم آج قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو بتا رہی ہے۔ سائنس کہاں سے؟ قرآن سے ہے۔ آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے کہاں سے ہے؟ قرآن کریم سے ہے۔ آج جو لوگ آج آگے بڑھے ہوئے کہاں سے؟ قرآن کریم سے ہے۔ اور ایسے ہی نمبر 5 جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو شفا نہ سمجھنا۔ آج کچھ ہو گیا، جا رہے ہیں بابا تعویذ لینے کے لیے، جا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ بس دعا پڑھ رہے ہیں۔ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کوسی دعا ہے بھائی، کچھ بتا دیجئے۔ کوسی دعا حرام ہے، کوسا جھاڑ پھونک ہے، پتا نہیں ہے، بس جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوست اور بھائیوں، قرآن کریم یہ شفا ہے، دلوں کے لیے بھی شفا ہے، جسم کے امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کریم ہر اعتبار سے شفا ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ خیر، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اور آگے بیان کروں میرے دوست اور بھائیوں۔ اور یہ قرآن کریم کون سی بتا دو، یہ وہی کی نور و کتاب تھی، یہ وہی وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنایا۔ صحابہ کرام جب ایمان لائے کون تھے؟ بدو تھے، دیہاتی لوگ تھے، بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، جنگیں لڑے جاتے ان کے درمیان، قبائلی جنگیں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک چھوٹی سے بات پر سالوں سال جنگ لڑی جاتی تھی میرے دوست اور بھائیوں۔ جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، کئی قتل کیے جاتے تھے، آپس میں دشمنیاں، قبائل سے بہت بڑی بڑی دشمنیاں تھی۔ لیکن جب قرآن کو دیا گیا، یہی آپس میں لڑنے والے، یہی بدو قوم جنہیں آپ بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، اللہ نے اسی بدو قوم کو قرآن کے ذریعے دنیا کا امام بنا دیا اور بلکہ ہمارے لیے بھی نمونہ بنا دیا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح یہ صحابہ کرام نے ایمان لایا، اگر تم بھی ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر جیسا ایمان نہیں ہوگا صحابہ کرام جیسا ایمان، تو کیا ہوگا میرے دوست اور بھائیوں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کامیابی کس میں ہے؟ صحابہ والے عمل میں ہے۔ یعنی یہی وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب ان بدوں کو دیا تو ان بدوں نے قرآن کو تھاما اور آج ہمارے امام بن گئے، پوری دنیا کے امام بن گئے میرے دوست اور بھائیوں۔ خیر، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ نمبر 4، مان مانی کا دین اپنانا آج ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ سمجھ میں کوئی بات آئی تو لے لینا ہے، اور اگر ہمارے نفسوں کے خلاف اگر دین کا کوئی حکم ہے اسے چھوڑ دینا ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں اپنے مرضی کا کام کرنا اور دوسرے احکام میں حیل و حجت سے کام لینے سے دنیا میں ہر پریشانی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، دین ہمارا کیا ہے؟ شرعی ہے، کتابی ہے، دین مکمل ہے اور دین موجود ہے ماشاءاللہ۔ آج قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمارے درمیان دیکھیے، جب اسلام کب آیا؟ سب سے پہلے دنیا ہمارے ہندوستان کے اندر، دنیا میں تو اسلام تو سب سے پہلے سے ہے، اور آپ وسلم کی شریعت کب سے ہے؟ 1400 سال پہلے سے ہے برابر۔ اور ہندوستان میں اسلام کب آیا؟ پہلی صدی میں آیا، ٹھیک ہے، اور صحیح اسلام آیا۔ اس کے بعد کچھ صوفی آئے اسلام ہندوستان کے اندر، اور انہوں نے اپنا منمانی دین لوگوں کو بتایا تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں، لوگوں کے درمیان ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہو جائے، لوگ ان کی نقش قدم میں چلنے لگے اور لوگ ان کی مدد کریں۔ تو انہوں نے دین نیا دین اپنایا، اور اس کی وجہ سے آج اکثریت طبقہ ہمارا ایسا ہے جن کے پاس صحیح دین نہیں بلکہ اپنے مرضی کا ہے، اپنے مانی کا دین وہ اپناتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے تو کرتے ہیں۔ آج دیکھیں، کوئی بات لیجئے، آپ شریعت کا کوئی حکم لیجئے، کوئی معاملہ لیجئے، کیا کہا جاتا ہے جب شریعت کی بات آتی ہے؟ ہم سے یہ نہیں ہوگا، ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ہم نے اس سے سنا، جبکہ قرآن اور سنت موجود ہے، دین محفوظ ہے، قرآن اور سنت ہمارے پاس محفوظ ہے میرے دوست اور بھائی۔ خیر، اس کے علاوہ نمبر 5، شریعت اسلامیہ کے مطابق قانون سازی نہ کرنا۔ یہاں بات سنیے میرے دوست اور بھائیوں، اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق اگر قانون سازی نہیں کریں گے، اگر ہمارا قانون شریعت کے مطابق نہیں ہے، یاد رکھیے ہمارے جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے عام طور پر اگر وہ قرآن سنت کے خلاف ہوتا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اس طریقے کے عذاب آئیں۔ کیا عذاب ہے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشہ۔ آپ نے فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 معاملے ایسے ہیں کہ جب تمہیں آزمایا جائے گا، اور میں پناہ مانگتا ہوں یہ چیزیں تم پر آ جائے، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ آپ نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ ظاہری طور پر گناہ کا ارتکاب
بے حیائی کا ارتکاب ہونے لگے تو یاد رکھیے اس قوم کے اندر کیا ہوگا، ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی، طاعون پھیلے گا، اور ایسی ایسی بیماریاں اور اللہ کا ایسے ایسے عذاب آئے گا جو اس سے پہلے قوموں میں ایسا اللہ کا عذاب نہیں آیا ہوگا میرے دوست اور بھائی. یعنی طرح طرح کا اللہ کا عذاب آئے گا جو پہلے نہیں آیا ہوگا. آپ دیکھیے جب ہم آج بے حیائی ہم دیکھتے ہیں، مسلمان ہو یا غیر ہو، خاص مسلمانوں کے اندر باقاعدہ اعلانی طور پر آج سوشل میڈیا موبائل ہاتھ میں ہے، ناچ گانا، مسلمانوں کی لڑکیاں برقع پہن کر ناچ رہے ہیں، مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں جو حوا علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہنیں تھی، آج ان کا حال یہ ہوا ہے غیر کے ساتھ گھوم رہے ہیں، برقعے کے اندر یہ ریلیں بنائے جا رہے ہیں ناچ گانے کے ساتھ. میرے دوست اور بھائیوں، آپ بتائیے اس سے بڑھ کر اور بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب ہماری قوم کے اندر جب ایسی بے حیائی، شادی بیاہ میں موقع پر لیجیے، شادی بیاہ میں عورتوں کا، دلہن کا حال یہ ہوتا ہے، دلہنوں کو باقاعدہ سجایا جاتا ہے، کپڑے بھی ایسے، ساڑی جو کہ بے حیائی کا لباس ہے، اور نہ جانے ایسے ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی سسٹم ہمارے یہاں کا، بھائی ہندوانہ رواج ختم کیجئے. ہمارے طور طریقے، ہمارا نام تو مسلمانوں کا ہے لیکن طور طریقے ہندوانہ، ہمارے شادیاں راجپوتانہ جیسے، ہمارے رسم و رواج ہندوانہ رسم و رواج جیسے. میرے دوست اور بھائیوں، اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور دوسری بات یہ ہے جب تمہارے درمیان ناپ تول میں کمی کی جائے گی، یعنی جب دیا جائے گا تو کم دیا جائے گا اور جب لیا جائے گا تو زیادہ لیا جائے گا، تو إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ، تو تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آئے. کیسے عذاب آئے گا بتا دیں، معاشی تنگی ہوگی. ایسے ہی میرے دوست اور بھائیوں قحط سالی گرے گی. اور آگے آپ نے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے اوپر حکمرانہ کا تم پر ظلم ہو جائے گا. تمہارے اوپر حکمران جو ہیں وہ نہایت ہی تیزی سے ظلم کریں گے. میرے دوست اور بھائیوں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْعَ مِنَ السَّمَاءِ، اور نمبر 3، تمہارے جو لوگ ہوں گے مالدار وہ زکوٰۃ دینے سے منع کریں گے، اور جب زکوٰۃ دینے سے منع کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دے گا، بارشیں نازل نہیں ہوں گے، قحط سالی ہوگی. اور اللہ نے اور نبی نے فرمایا اور اگر جانور چوپائے زمین پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے پانی کے قطرہ بھی نہیں برساتا. میرے دوست اور بھائی 3 ہو گئے. نمبر 4 وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب لوگ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، دیکھیے إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر، تمہارے علاوہ، یعنی مسلمانوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے علاوہ غیروں کو تمہارے اوپر تمہارا دشمن بنائے گا اور تم پر مسلط کر دے گا. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے پاس جو عہدے ہوں گے، تمہارا جو منصب ہوگا وہ دوسری قومیں تم سے چھین لیں گے. اور آگے فرمایا نمبر آخری بات یہ ہے، اور جب تمہارے ائمہ، جو تمہارے جو امام ہیں، تمہارے جو قائدین، تمہارے جو امیر ہیں، وہ امیر کتاب اور سنت کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر طرح طرح کا عذاب بھیج دیں گے، تمہارے اوپر تمہاری خوشیوں کو چھین لیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنقید کر دیں گے. روایت سنیں، ابن ماجہ کی روایت ہے. آج ہمارے امام دیکھیے بے حیائی مسلمانوں کے اندر، ناپ تول میں کمی، پھل فروٹ کے اندر کمی، ہمارے مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کتنے لوگوں میں فرض ہوگی، کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آج دیکھیے نکالتے بھی ہیں. آج گھروں کے اندر اتنا مال پڑا ہوا ہے، سال آ گیا تو کہتے ہیں بس کچھ دے دیا، جبکہ زکوٰۃ نکال کر حساب کر کے دیا جاتا ہے. اندازے سے دینا یہ درست نہیں ہے میرے دوست اور بھائیوں، بلکہ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے. اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا. آج ہمارے معاشرے میں بارش کتنی ہوتی ہے ہم سب دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا طرح طرح کا عذاب آئے گا. اور جب ہمارے حکمران آج دیکھ رہے ہیں جمعیت بس نام کی ہیں، کوئی بھی جمعیت ہونے دو بس نام کی بن چکے ہیں، اور جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں بلکہ فیصلہ غیروں کے طریقے پر کیا جا رہا ہے. طریقہ جو ہے وہ ہندوان رسم و رواج کے طریقے پر فیصلہ ہوتا ہے میرے دوست اور بھائیوں. پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا میرے دوست اور بھائیوں. نمبر 6، معاشرے میں بے حیائی کے فروغ پر خوشی کرنا، خوشی کا اظہار کرنا. آج دیکھیے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یہاں میں بات کر رہا ہوں علماء کی. علماء سے مراد کون ہے؟ علماء سو ہیں. یاد رکھیے معاشرے میں جب برائی پھیل گئی، بے حیائی پھیل گئی، آج علماء اس پر نہیں کہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر آج ہم دیکھتے ہیں ایک قاضی نکاح کے لے جا رہا ہے، اس کا اتنی ہمت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ جو بے پردگی ہو رہی ہے، یہ جو گانا بجانا ہو رہا ہے، یہ شادی میں ناچ ڈانس جو ہو رہا ہے، اگر ایسا ہوگا تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا.
बल्कि चंद पैसों के लिए वहां पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और याद रखिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बुना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह ने फरमाया बेशक जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई फैलाते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया में भी उनके लिए दर्दनाक अजाब देगा और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा। आज कितने ऐसे उलमा हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो उलमा डंक की चोट पर ये कहते हो कि जिस निकाह के अंदर बेहयाई हो वो निकाह हम पढ़ाने से रुक जाएंगे, हम वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। कितने ऐसे उलमा हैं जो आज बयान करते हैं कि माशरे में जो बेहयाएं हैं वो बेहयाई को खत्म करने की कोशिश की जाए। आज हम देख रहे हैं मदरसों के अंदर बेहयाई फैल चुकी है, मुसलमान मदरसों के अंदर, यहां तक के जहां पर दीन का नाम लिया जाता है वहां से बेहयाई का फुरूग हो रहा है मेरे दोस्त और भाइयों। खैर, उसके अलावा एक आखिरी और एक बात, वो ये है नंबर 7, मसलक परस्ती। देखिए मेरे दोस्त और भाइयों, एक हो जाओ, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल के लेकर ताबखा का शुगर। और देखिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मुसलमान भी एक, काबा भी एक, रब भी एक, हरम पाक भी एक, कुरान करीम भी एक। क्या बात है जो मुसलमान में फिरके इतने अलग अलग बन चुके हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरे दोस्त और भाइयों, आज मुसलमानों में हम देखते हैं मसलक परस्ती एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है, एक बीमारी बन चुकी है। मसलक परस्ती में मुसलमान आज इतना गिर चुके हैं जहां पर देखिए मसलक परस्ती इस्लाम का कोई हिस्सा ही नहीं है। जब हमारा दीन इस्लाम आया, शरीयत मोहम्मदी आ गई, सहाबा किराम ने कबूल किया और जहां बार इख्तिलाफ क्या आई, आपको मालूम होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया, आपके नाश मुबारक को बाहर रखा गया है, सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हो गया कि अब खलीफा किसे बनाया जाए, किसे बनाया जाए। लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, करीब है कि लोग तलवारें निकाले। साहबा कराम आपस में लड़ने के लिए तलवारें निकाले। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इख्तिलाफ बढ़ गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर ग्रुपबंदी नहीं हुई। बात यहाँ पर आई, हज़रत अबू बकर ने खुतबा पढ़ा और कहा कि मैं अल्लाह की कसम कह के कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की थी। लोग कह रहे हैं कि बास कह रहे हैं कि खलीफा मुहाजिरीन में से होना चाहिए, बास कह रहे हैं कि खलीफा अंसार में से होना चाहिए। लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, तलवार निकलने के बिल्कुल करीब है। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये हदीस बयान की कि अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया था कि खलीफा जो होगा वो किसमें से होगा, मुहाजिरीन में से होगा। और उस वक्त इख्तिलाफ खत्म। जहां तलवारें म्यान में से कर रहे थे, तलवारें अंदर हो गए। सहाबा किराम ने सर को नीचे कर दिया, सर खम कर दिया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया। और आज हम देख रहे हैं मुसलमानों के, मेरे दोस्त और भाइयों, क्या हाल है मुसलमानों का। मसलक परस्ती में आज इतने अंधे हो गए हैं। मुक़ल्लिदीन का हाल देखिए, कह रहे हैं कि हमारे इमाम ने जो बात कही 100% सही, गर्चे कुरान सुन्नत के खिलाफ की ना हो। मैं बता दूं, चारों आइम्मा अरबा इनकी कोई गलती नहीं है। ये हमारे आइम्मा अरबा बहुत ही बेहतर आइम्मा अरबा है, इन्होंने सही दिन हम तक पहुंचाया। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद कई लोगों ने मसलक परस्ती के लिए नई नई बात ईजाद कर दी और उसके बाद मुसलमानों का यह हाल हुआ कि मुसलमान मसलक परस्ती में गिर चुके और उसके बाद मुसलमानों का हालत देख रहे हैं। आज एक फिरका, एक कलमा गो और दूसरा कलमा गो फिरका एक दूसरे के साथ बैठने के तैयार नहीं है, एक दूसरे काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठे दलाइल की मदद ली जाती है और उसके बाद मुसलमान एक दूसरे में लड़ रहे हैं मुसलमान। और याद रखिए, इत्तेहाद हमारी ताकत है मेरे दोस्त और भाइयों। इत्तेहाद जिस कौम के अंदर नहीं होगा वो कौम हमेशा जिल्लत और पस्ती में जा गिरेगी। आपको मालूम होना चाहिए, मुंबई के अंदर एक बोरा बोल के एक कौम है, एक फिरका है। मैं उनके सही पर कोई बात नहीं कर रहा, वो तो गलत है, बिल्कुल है, वो तो मुसलमान में शुमार भी नहीं है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, उनके अंदर इत्तेहाद बहुत है। उन्होंने मुंबई के अंदर जहां वो रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हुकूमत से बहुत सारे अपने हक में कानून पास कराए। वजह उनके अंदर इत्तेहाद था, इत्तेफाक था। मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद कितना है, मसलक परस्ती आ गई है और मुसलमान बस आपस में लड़ रहे हैं मेरे दोस्त और भाइयों। उसके बाद आगे जो बताना है नंबर 7, नंबर 8, इत्तेहाद का फुक़दान। याद रखिए, अगर हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, आज इत्तेहाद हमारे अंदर से खत्म हो चुका है, इत्तेहाद का फुक़दान आज हमारे अंदर खत्म आ चुका है मेरे दोस्त और भाइयों। अल्लाह ताला ने फरमाया वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ। अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की। वला तनाज़उ, और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, आपस में झगड़े मत करो। फतफशलू व तज़हबु रिहुकुम वस्बिरू, अगर तुम आपस में लड़ोगे, इत्तेहाद खत्म करोगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम लड़ने से कासिर हो जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हें हुकूमत करेगी। यानी इत्तेहाद व इत्तेफाक आज उलमा को भी चाहिए,
آج دوسرے مسلک کے جتنے علماء ہیں، ہم سے لڑائی، ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، کسی سے کوئی بیر نہیں ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں دین ہم وہاں سے لیں گے جہاں سے صحابہ کرام نے دین لیا، جہاں سے ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے دین لیا، ہم بھی وہاں سے دین لیں گے، تم بھی وہاں سے دین لو. چھوڑ دو یہ ضد کو، چھوڑ دو مسلک پرستی کو. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہماری امت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان ھذہ امۃ امۃ واحدہ، تمہاری جو امت ہے اللہ نے فرمایا وہ ایک امت ہے. فرقے مت بنو آپس میں. اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم آپس میں فرقے گروہ بندے میں نہ بٹ جاؤ بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. میرے دوست اور بھائیوں، خیر یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بیان کیا. اس کے بعد میرے دوست اور بھائیوں ایک اور بات یہاں بتا دوں، اصلاح نہ کرنا. آج ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے نا اپنے خود کی اصلاح نہیں کرتے ہیں. لوگ ایک دوسرے پر بس کہہ رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ لوگوں کے اندر آج میرے دوست اور بھائیوں ختم ہو چکا ہے. بڑے افسوس ہے یہ بات مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ میرے دوست اور بھائیوں مسلمانوں کے اندر اگر یہ چیز آ گئی، ہر ایک انسان اپنے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے، یاد رکھیے مسلمانوں کے اندر آج خوبیاں ہوں گے اور مسلمان پوری دنیا پر حکومت کریں گے. کیونکہ دیکھیے آج مسلمان کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، عرب مدد نہیں کر رہا فلسطین کی، یہ نہیں کر رہا. بھائی اللہ نے ہم کو ہماری ذمہ داری دی ہے، ہم کتنا کر سکتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کتنا کر سکتے ہیں، یہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے میرے دوست اور بھائیوں. اور نمبر 10 دنیا سے محبت. آج وجہ اتنی ہمارے درمیان یہ ہے میرے دوست اور بھائیوں، آج دنیا میں جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، آج جبکہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں. ہم جیے تو کس کے لیے جیے؟ اللہ کے لیے جیے. ہم جیے تو دین کی خاطر جیے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہماری آخری جو سب سے بڑی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی میرے دوست اور بھائیوں. لیکن آج ہم کو ڈر مرنے سے ہے. ہر انسان چاہتا ہے میں مروں نہ جلدی، کبھی کوئی حادثہ ہو جائے چاہتا ہے حادثے سے انسان بچ جائے، یہ حادثے سے بچنے کی انسان کوشش کر رہا ہے. جبکہ کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا، اگر بچ سکتا ہے تو جہنم سے بچ سکتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے. آپ کتنی کوشش کیوں نہ کر لے، اگر آپ کے حق میں اس وقت موت لکھی گئی ہے آپ کو موت آئے گی، اور اگر آپ بچنا چاہتے جہنم سے تو جہنم سے آپ بچ سکتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں. آج دیکھیے دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے غافل کر دیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں موت کو ہم نے بھلا دیا اور زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. بے ایمانی مسلمانوں کے اندر، رشوت خوری مسلمانوں کے اندر، حرام کاری مسلمانوں کے اندر، عیش و شہوت مسلمانوں کے اندر، زندگی ہماری مشغلہ ایک بن گئی ہے. یاد رکھیے میرے دوست اور بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پر حکومت کریں، ہماری جو پستہ حالت ہے اسے دور کرنا ہے تو اپنی اصلاح کرو اور موت کو یاد کرو. ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں مسلمانوں پر دوسری قومیں، اغیار دوسری قومیں اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے، اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے. فقال قائل، کسی کہنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہماری قلت اس وقت ہوگی؟ کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے؟ کیا ہم زیادہ نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یوم کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری جو اوقات، تمہاری جو حیثیت ہوگی نا، تمہارا جو مقام ہوگا، جس طریقے سے سیلاب جب آتا ہے اور سیلاب میں جو جھاگ ہوتا ہے نا، جھاگ جتنا جیسے تمہاری حیثیت ہو جائے گی. جھاگ کی کوئی حیثیت ہوتی ہے جب سیلاب آئے؟ پانی کی اہمیت ہوتی ہے، سمندر میں سمندر کی اہمیت ہوتی ہے پانی کی، لیکن جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تمہاری ویسی حالت ہوگی اور تمہارے اندر کیا آئے گا؟ آپ نے فرمایا ومل وہن، اور تمہاری حالت یہ ہوگی تمہارے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا اور دشمن کے سینوں سے تمہارا ڈر ختم کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خیر القرون کا جو زمانہ تھا اس وقت مسلمان کے نام سے تمام قومیں لرز جاتی، کانپ جاتی تھی، دشمن کے سینے میں ایک رعب آ جاتا تھا. اور آج مسلمانوں کے اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی کہ مسلمانوں کا جو خوف ہے وہ اغیار کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. آج اغیار ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کون ڈرے گا مسلمان سے؟ مسلمان ہے کیا؟ مردہ قوم ہے مسلمان، یہ بات کہی جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا ومل وہن، اور مسلمان اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا موت سے نفرت
اور دنیا سے محبت، یہی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کیا کرے گی؟ ان مسلمانوں کے اندر کی جو طاقت ہے وہ ختم کی جائے گی، اور غیر ان پر حکومت کریں گے، اور مسلمانوں کا جو ڈر ہے غیروں کی سینوں سے نکل جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، میرے دوست اور بھائیوں، آج کون سی قوم ہے جو مسلمانوں سے ڈرتی ہے؟ بلکہ ہر قوم مسلمانوں کو برا بھلا کہتی ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، انڈیا میں بابری مسجد شہید کی گئی، جبکہ بابری مسجد کب تعمیر کی گئی تھی؟ سن 1500 میں، 600 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی میرے دوست اور بھائیوں، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لی گئی، بڑی ہی آرام سے چھین لی گئی۔ آپ دیکھو گے فلسطین میں غزہ کا کیا حال ہے۔ غزہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان وہاں زیادہ رہتے تھے، لیکن ان کو چھین لیا گیا۔ آپ دیکھو کہ شام میں مصر آیا، لبنان آ گیا، برما کے حالات آپ دیکھیے، جہاں برما مسلمانوں نے حکومت کی تھی وہاں مسلمانوں کے کتنا ذلیل کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق آ رہا نہیں آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشن گوئیاں کی اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم جان لیں، آگاہ ہو جائے اور اپنی حالت کو سدھار لیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، آخر میں انشاءاللہ ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت ہو چکا اذان کا۔ ایک دو تین باتیں دیکھیے میرے دوست اور بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی عظمت ہمیں واپس مل جائے، جو طاقت ہم جو کھو چکے ہیں، ہمارا جو معیار ہے وہ ختم کر چکے ہیں، ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ نمبر ایک، غلطیوں کی تلافی کرتے ہوئے خود کی اصلاح کیجیے۔ غلطیاں کہاں ہیں مسلمانوں کے اندر؟ ہر کوئی سمجھے، یہ نہیں کہ میں نہ سوچوں پھر ایسا ہی ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمام کے تمام حوض میں دودھ ڈالنا ہے، ایک گلاس۔ کس نے سوچا کہ بھائی میں اکیلا اگر پانی ڈالوں کیا ہوگا؟ جب صبح کر دیکھا گیا پورا کا پورا حوض پانی سے بھرا ہوا ہے، کسی نے دودھ لا کر نہیں ڈالا ہے۔ اس لیے ہر انسان اپنی اصلاح کرے۔ معاشرہ کب بنتا ہے؟ فرد سے بنتا ہے، افراد سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور معاشرے میں اچھائی کب آتی ہے؟ افراد کی اچھائی کی وجہ سے آتی ہے، کسی ایک انسان سے نہیں آتی، یاد رکھیے۔ ضرورت یہ ہے کہ معاشرے میں ہر فرد جتنے رہتے ہیں اپنی خود کی اصلاح کرے، غلطیوں کی اعتراف کرتے ہوئے، اور جن کمزوریوں کی وجہ سے نقصان ہم اٹھا رہے ہیں آج، انہیں دور کرنا ہوگا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہاری کرتوت کی وجہ سے پہنچتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر غلطی کی اصلاح کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دھیان میں رہے، یہ توجہ میں رہے کہ دین سے لا تعلقی تمام مسائل و مشکلات کی جڑ ہے آج ہماری مایوسی، آلام، ملائم، آج مصیبتیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ اور نمبر دو، اپنی قوت تیار رکھے۔ میرے دوست اور بھائیوں، مسلمانوں کو صحابہ کے دور میں کھانے کے لالے تھے، لیکن ہر مسلمان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تلواریں ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے۔ آج مسلم دیکھیے عرب میں دیکھیں عیاشیاں ہیں، ہر ایک کھانے کے لیے بکرے، بیل، ہر چیز ہے، کئی خواتین اور بہت زیادہ میں عیاشی ہے، لیکن میرے دوستوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ ضرورت کہاں سے پڑتی ہے؟ امریکہ سے پڑتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ہتھیار ہونا ہے، اور آج مسلمان سیاسی طور پر بھی کمزور ہے، مسلمان اپنے عہدوں کو بھی لینا چاہیے، مسلمان آگے بڑھنا چاہیے۔ اور نمبر تین، آپسی اختلافات کو ختم کر کے باہمی اتحاد قائم کیجیے۔ آخری بات، اتحاد ہوگا، یاد رکھیے اتحاد میں بہت طاقت ہے، اتحاد کے بغیر ہم کوئی جنگ جیت نہیں سکتے، اتحاد کے بغیر کبھی ہمیں کامیابی مل نہیں سکتی۔ اتحاد ضروری ہے، آپسی اختلاف کو ختم کیا جائے، علماء ایک جگہ آ جائے، اور اتحاد کہاں سے آئے گا؟ قرآن و سنت سے آئے گا، نہ کہ فرقہ پرستی سے، نہ کہ مسلک فرستی سے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم تمام لوگوں کو نیک و صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ایک جو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہودی قوم کو نست و نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی اللہ رب العالمین ہماری تو غیب سے مدد فرما۔ آمین رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔